پوری معیشت جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور ٹریڈ یونین نے اپنی اس تبدیلی کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ نہیں کیا، اڈیپٹ نہیں کیا اس کے حوالے سے. اگر یہ ٹریڈ یونین میں کے جو مزدور تھے وہ اب فیکٹری کے ملازم نہیں بلکہ ٹھیکیدار کے ملازم ہوتے، تو ٹریڈ یونین کو چاہیے تھا کہ ٹھیکیدار کے پاس جو کام کر رہے ہیں ان کی بھی ٹریڈ یونین بنتی، کیوں نہیں؟ تو آپ کے وہ مزدور سارے کے سارے اس امبریلا کے انڈر تو رہ سکتے تھے. آپ نے یہ کہا یہ کہ نہیں، چونکہ وہ فیکٹری کے انڈر میں ہی رہنا چاہیے، اور آپ نے عدالت سے ایک فیصلہ بھی اس سلسلے میں لیا اور آپ اس پہ اڑ گئے، تو اس کے نتیجے میں وہ سارے لوگ جو فیکٹری کے دراصل ملازم نہیں ہیں، وہ کتنا بھی کہا جائے کہ وہ فیکٹری کے ملازم ہیں، اگر وہ فیکٹری میں کام بھی نہیں کر رہے تو پھر تو عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے اور ان بیچاروں کو کچھ ملے گا بھی نہیں. تو تھوڑا سی ایڈجسٹمنٹ، اڈیپٹیبلٹی میرے خیال میں ٹریڈ یونین تحریک میں بھی ہونی چاہیے تھی، ایک دوسرے کے حوالے سے بھی نہیں ہے. ٹریڈ یونین کے ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو کس طرح اکوموڈیٹ کر سکتا ہے اس حوالے سے بھی نہیں ہے. تو یہ لڑائیاں بھی پائی جاتی ہیں، اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور میرے یہ خیال میں یہ جو حکومتیں ہیں بڑے آرام سے یہ بہانہ پکڑ کے نکل جاتی ہیں کہ بھائی یہ تو آپ تو خود ہی طے نہیں کر پا رہے کہ آپ کا لیڈر کون ہے، ہم کس سے بات کریں. یہ آپ کی بالکل بات درست ہے کہ جو ہے وہ اس میں بہت کمزوری جو ہے وہ ٹریڈ یونینس کی، ٹریڈ یونین فیڈریشن کی اور مزدور تنظیموں کی، کہ جو نئے حالات ہیں اس کے مطابق ٹریڈ یونین کو اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا چاہیے، اور جو پلانٹ لیول کی جو یونینز ہیں ان کے بجائے جو ہے وہ آپ کو جانا چاہیے سیکٹوریل یونینز پر، کہ جو شعبہ جاتی یونینز ہیں ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے اندر منظم کرنا چاہیے. اگر ہم سیکٹورل یونینز پہ جو ہے نا وہ جائیں گے تو ہمارے لیے یہ جو بائنڈنگز ہیں باؤنڈری وال کی، یہ بڑی حد تک جو ہے نا وہ ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں اور ایک مؤثر طاقت جو ہے نا وجود میں آ سکتی ہے مزدوروں کی. پھر میں ایک اور بات کی طرف آپ کی نشاندہی کرتا ہوں، وہ یہ کہ جو انفارمل سیکٹر ہے پاکستان میں، یہ بھی بہت تیزی سے جو ہے نا وہ بڑھا ہے، اور بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ جو انفارمل سیکٹر میں جو ہے وہ گئے ہوم بیسڈ ورکرز کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے. جو فوڈ سے ریلیٹڈ جو بزنسز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہوئے ہیں. یہ جو آن لائن جو بزنس ہے اس میں جو ہے وہ بہت ہوا ہے. یہ جو ڈلیوری بوائز ہیں ہر چیز کے، کوریئر کے بھی جو ہے وہ آن لائن بزنس میں بھی، فوڈ چینز میں بھی یہ بہت تعداد جو ہے نا بڑھی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ سب شعبے ایسے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ، پھر یہ جو ڈپارٹمنٹ اسٹورز میں جو ہے، یہ سب جو شعبے ایسے بڑے ہیں کہ جن میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ان میں جو ہے وہ جو امپلائرز ہیں یا جو پرنسپل امپلائرز ہیں جس کے لیے یہ کام کرتے ہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اس کو جو ہے جو لیبر قوانین کے تحت جو ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے اوپر جواب دہی کا کوئی جو ہے نا وہ لا جو ہے نا امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. تو نتیجے کے طور پہ یہ کہ جب اچھا پھر ایک اور میں جو سیکٹر ہے اگر جو جس نے بہت ہی متاثر کیا ٹریڈ یونین کو، وہ ہے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کا. جو ہے کہ جب جو ہے وہ بینکس جو ہے وہ سارے نیشنلائز بینک ہوتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ 4 5 یا 6 بینک ٹوٹل ہوتے تھے، اور ان میں ان کی ٹریڈ یونینز کافی مضبوط ہوتی تھی. اب اس کے بعد سے 27B کے ذریعے جو ہے وہ ان ٹریڈ یونین کو کرش کیا گیا، اور ان بینکس میں جو اس وقت کے مقابلے میں شاید 10% بھی ریگولر امپلائمنٹ نہیں رہ گئی، اور پھر بینکس کی تعداد بے انتہا بڑھ گئی. وہ میرا خیال ہے کوئی 30 35 کے قریب شاید پہنچ چکی ہے، بینکس جو ہے نا پہنچ چکے. اور ان سب میں فائنینشیل انسٹیٹیوٹس میں سب جو ہے وہ عارضی ملازمین ہیں، سب کانٹیکٹ ملازمین ہیں، اور ان کے جانے کا ٹائم ہے، واپسی کا کوئی ٹائم نہیں ہے. وہ خود ہر وقت جو ہے وہ نوٹوں کے ہیر پھیر میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی جیب میں جو نوٹ آتے ہیں وہ شاید جو انڈسٹریل ورکر ہے اس سے بھی لیول جو ہے نا ان کا کم ہوتا ہے. اور جو جس ماحول میں ان کو رہنا پڑتا ہے وہ ان پہ کچھ سائیکولوجیکل ایک ایسے پریشرز جو ہے نا وہ کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو مزدور بھی نہیں سمجھنا چاہتے، اور وہ تمام چیزوں سے جو ہے محروم بھی رہتے ہیں. اور اس انوائرمنٹ میں بیٹھنے کے لیے ان کو جو پریپریشنز کرنی پڑتی ہیں تو وہ اپنی جو آمدنی ہے اس کا بڑا حصہ تو بےچارے اسی پہ خرچ کر دیتے ہیں. لیکن مجموعی طور پہ یہ مزدور تحریک کی کمزوری کا باعث ہوا. تو میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ واپس آنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی ضرورت پاکستان میں یہ ہے کہ لوگ ایک چیز یہ کہ سیکٹورل بنیاد پہ اور بلا تفریق، کہ یہ جو ریگولر امپلائمنٹ ہے، کانٹیکٹ امپلائمنٹ ہے، ڈیلی ویج ہے، آؤٹ سورسنگ،
یہ بلا تفریق، یہ تفریق نہ اس میں کی جائے. جب ٹریڈ یونین قائم کریں، مزدور تنظیم کا قائم کریں، تو پھر تمام لوگوں کو وہ اس میں جو نا اس کو ممبرشپ کے ہونا چاہیے اور اپنی طاقت کو منظم کرنا چاہیے. تو اس کے بغیر ہم آگے نہیں پڑھیں گے. اور دوسرا جو ہے نا وہ میں اس بات پہ وہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مزدور تنظیمیں ہیں ان کو جو کانسٹیٹیوشن میں جو آئین نے جن چیزوں کی ضمانتیں دی تھیں، جو مساوات کا، روزگار کا، سوشل سیکیورٹی کا، یہ جو ضمانتیں دی تھیں، اس کی امپلیمنٹیشن پہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اجتماعی طور پہ لانا چاہیے. اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے اس کے بجائے کہ ہم جو پلانٹ لیول کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر جائیں، اس کے بجائے ہمیں کلیکٹیو جو ہے نا ڈیمانڈز میں، اور تمام مزدور تنظیموں کو اور تمام مزدوروں کو اپنی سیاسی ایفیلیشن کے باوجود کہ آپ اپنی سیاسی ایفیلیشن کے ساتھ جب تک آپ مزدوروں کے ایک اجتماعی ایجنڈے پر اگر کام نہیں کریں گے اور جو ہے وہ سیاست کو اور سیاسی لیڈرشپ کو عقیدے کے طور پہ لیں گے، اس سے جان نہیں چھوڑائیں گے، اس وقت تک پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر جو ہے وہ ہم بڑی حد تک تو ہم اب تک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ہمارا جو حشر ہے وہ دن بدن جو ہے نا وہ بد سے بدتر ہی ہوتا چلا جائے گا. اس میں کوئی بہتری کا امکان نہیں ہوگا جب تک ہم خود اپنے حالات بدلنے کے لیے جو ہے وہ سوچنا نہیں شروع کریں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے. شکریہ بہت مرزا مقصود صاحب. جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ ابھی یہ بجٹ نہیں، اگلا بجٹ میں بھی سرکار ہم سے کچھ نہیں پوچھے گی اور ہم کو پھر کھڑے ہو کے یہی شور مچانا ہوگا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. لیکن ہمیں کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ ہم خود بیٹھ کے اپنے آپ کو منظم نہیں کرتے. میں پھر یاد دلاؤں، ہر سال اگست کے مہینے سے حکومت بجٹنگ کا پروسیس شروع کرتی ہے، اور جب وہ بجٹنگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مشاورتی عمل، وہ اندرونی کام سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. اب سے لے کر اگست تک اگر مزدور تحریک نے اپنے آپ کو کسی طور پر بھی سرکار سے منوا لیا کہ اس کی سن لے بات، تو حکومت ہو سکتا ہے کہ سوچے کہ اچھا جناب ان کی بات بھی سن لی جائے اور کوئی نہ کوئی پوائنٹ ان کا اکوموڈیٹ کر دیا جائے. ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ سرکار جو ہے بالکل بھی انٹرسٹ شو کرے گی.